سلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر طرح کے مشکلات، تکلیفیں، بڑھاپا، بیماری اور پریشانی اور غم و رنج سے نجات ہوگی اور انسان خلاصی پا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، یعنی جہاں وہ ہر تکلیف سے سلامت ہوں گے، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے، تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کا گھر عطا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں مکمل امن و امان چاہتا ہے، وہ اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، وہ آج کی زندگی کو یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف اور ہر مشکل سے خالی ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلامتی اور یہ امن اور یہ سب نعمتیں کل کے لیے رکھی ہیں، یعنی جنت کی شکل میں۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس مصدر کا ایک اور معنی بھی ہے خالص تحفہ، یعنی سلامتی کا ایک معنی خالص تحفہ بھی ہے، یعنی ایسا تحفہ جو باطن کی برائی اور نیت کی خباثت سے پاک اور خالص ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو سلام کا حکم دیا ہے وہ سلامتی کی دعا بھی ہے اور ایک تحفہ بھی ہے۔ ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں آیا جس میں عبداللہ بن عمر وغیرہ تھے، تو انہوں نے کہا جب تم سلام کرو تو سناؤ، یعنی اونچی آواز میں کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیب اور مبارک دعا ہے۔ یعنی جب ایک انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ایک طرح سے برکت کی دعا دیتا ہے اور سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور اس چیز کو مسلمانوں کے درمیان رائج کر کے دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ جو وہ ہر وقت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تحفے کا تبادلہ باہم محبت بڑھاتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ انسان ہر وقت ایک دوسرے کو مادی شکل میں تحفے دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر کس قدر مہربانی کی ہے اور ہمیں ایک ایسا کلمہ سکھا دیا، یعنی سلام کا، کہ جو خود ایک تحفہ ہے، اور اس کو خود اس نے تحفہ اور برکت والی چیز کہا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ایکسچینج کرتے رہیں تو اس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، لیکن اگر ہم خوشی کے ساتھ دوسروں کو سلام کریں اور جواب میں سلامتی کی دعا پائیں تو اس سے یقیناً ایسے لوگوں کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، ان کے اندر سے دشمنیاں اور حسد اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ختم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پاکیزہ اور خوبصورت تحفہ آدم علیہ السلام کو ملا تھا جو ان کی سب اولاد کے لیے تھا۔ اب کچھ نے اسے اختیار کر لیا اور کچھ نے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، اور جو کچھ وہ تمہیں کہیں اسے غور سے سنو، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، انہوں نے لفظ رحمت اللہ کا اضافہ کر لیا۔ تو بہرحال جب کوئی سلام کرے تو قرآن مجید میں حکم ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب کوئی تمہیں سلامتی کا تحفہ دے تو تم اس کو واپس لوٹاؤ، یعنی اگر کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے تو جواباً دعا دو اسی طرح یا اس سے بہتر، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور اگر احسن نہیں یعنی ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتے تو فَرُدُّوهَا، اتنا تو کہو جتنا دوسرے نے تمہیں کیا۔ اس لیے جو قوم، جو گھرانہ، جو افراد باہم سلام کو رواج دیتے ہیں، عام کرتے ہیں، ان کے درمیان باہم محبت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اترتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام حدیث میں بھی آیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو ہم کہتے سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر، فلاں پر، سلام ہو اللہ تعالیٰ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو کیا سلامتی بھیجو گے، وہ تو خود ہی سلامتی، سراسر سلامتی، اور ہر طرح کی سلامتی اسی کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ خود سلامتی والا ہے بلکہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرتے،
استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو السلام ہے، یعنی تمام عیوب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور تجھی سے سلامتی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی سلامت ہے وہ تیری وجہ سے ہے، اے بزرگی اور بخشش والے تو برتر ہے، بہت برکت والا ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انبیاء اور نیک بندوں کو دنیا میں سلام کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سلام علی نوح، سلامتی ہو نوح پر علیہ السلام۔ پھر اسی طرح سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، سلام علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو، سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلامتی ہو، اور سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلامتی ہو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو السلام ہے اسی سے سلامتی اور عافیت کی امید اور توقع کی جا سکتی ہے۔ وہی اپنے بندوں کو ہر طرح کے ہول، ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کی پریشانی میں سلامتی عطا کرتا ہے، جیسی سلامتی اس نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی، جس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع پریشانی کے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 مواقع خاص طور پر پریشانی کے ہیں، جن میں سے ایک وہ دن جب انسان دنیا میں آتا ہے، دوسرا وہ دن جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور تیسرے وہ دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں آنے کا دن پریشانی کا دن اس لیے کہ انسان ایک بالکل تنگ و تاریک کوٹھڑی سے ایک وسیع اور عریض دنیا میں آ جاتا ہے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، تو وہ آتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرے وہ دن جو موت کا دن ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جدا ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں، جب وہ اس دنیا سے اجنبی ہو جاتا ہے اور ایک نئی مخلوق سے ملاقات کرتا ہے، یا تو رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے۔ جو نیک روح ہوتی ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی لاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ دن جس دن انسان اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کا دن ہوگا، وہ بھی سخت مصیبت کا، بہت طویل دن، بہت گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو السلام ماننے والے اس دن بھی سلامتی اور امن میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی خاص سلامتی سے نوازے گا اور ان سے ہر طرح کا خوف اور غم اور گھبراہٹ اور پریشانی دور کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان مواقع کی سلامتی کا ذکر کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی خاص حفاظت اور عافیت میں رکھے اور سلامتی سے نوازے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں بھی سلام بھیجے گا۔ ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بہت مہربان رب ہے، جو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحیم کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ جنت میں صرف کوئی بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جا سکتا ہے، اور خود جنت کے ناموں میں سے ایک نام رحمت بھی ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تمہارے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ تو جو لوگ جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام میں ملے گا، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح نیک لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے چاروں طرف سے فرشتے حاضر ہو کر ان کو سلام کریں گے اور انہیں اس بات کی مبارک دیں گے کہ وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ گئے۔ جنت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دار السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جس میں انسان نہ کوئی بےہودہ گفتگو سنے گا اور نہ ہی گناہ میں ڈالنے کی کوئی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں ایک قول بہت زیادہ ہوگا، ایک بات بہت عام ہوگی اور وہ سلام ہی سلام ہوگی، یعنی ہر طرف سے سلامتی کی پکار ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ گریٹ کر رہا ہوگا۔ کتنی خوبصورت ہے وہ جگہ
اور کتنا بہترین ہے وہ مقام، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کو اپنی تکلیفوں سے سلامتی میں رکھے، جو دنیا میں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، جو اپنی زبان سے دوسروں کو سلامت رکھے، جو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو سلامت رکھے، جو اس دنیا میں شر اور فساد نہ پھیلائیں، دنیا کو بھی ایک سلامتی کی جگہ بنائیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام السلام ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اتنی بلند ہیں، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور اسی لیے وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا اس کا نام بھی اسلام رکھا، جو پھر اسی روٹ یعنی سین لام میم سے ہی ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین نے اسلام کو پسند کیا، یعنی اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس کے لیے بھی فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو تو تم سلامتی کو پہنچو گے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ لوگو، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایک ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانیں گے شاید دنیا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف یا پسند کے خلاف لگتے ہیں، یا ہماری خواہش نفس اس کے اگینسٹ جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اوپر زیادتی کی گئی ہے ہمیں کوئی خاص حکم دے کر۔ لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں انسان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں انسان کے اوپر دین جو بھی پابندیاں لگاتا ہے وہ جس پر پابندی لگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو تھوڑی مشکل کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس سے دوسرے لوگ امن چین میں آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر چوری سے منع کیا تو کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ دوسروں کا مال سلامت رہے۔ اب جو چور ہے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کی کوئی چیز ضرورت ہے اور اس کو کسی اور کے مال میں مل رہی ہے تو اسے اجازت دی جائے اور اس کو نہ پوچھا جائے اور نہ پکڑا جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ لیکن کیا واقعی عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ دوسرے کے مال میں اپنی مرضی شروع کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ کیوں؟ تاکہ دوسروں کا مال سلامت رہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کو تانے دینا، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے بہت ایک خوشگوار فعل ہو، اور کچھ لوگوں کی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی برائیاں کر کے اس سے لطف اٹھاتے ہیں، یا دوسروں کی عزت اچھال کر اس کو اپنے لیے ایک بہت انجوائبل چیز سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، یا بعض اوقات دوسروں کو تانا دے کر دوسروں کا دل دکھا کر وہ بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ اور بظاہر دیکھنے میں کوئی کہہ سکتا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ایسی بھی کون سی بڑی بات ہے، اگر کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا اس سے کسی کا کیا بگڑ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں جو کچھ جوکس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہارمفل نظر نہیں بھی آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر ان پر روک ٹوک نہ لگائی جائے، ان کو ایک حد کے اندر نہ کیا جائے تو وہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگائے اور تانے دے۔ کوئی بھی شخص کسی کی عزت جب اچھالتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ایسا شخص سلامتی کی حدود سے باہر نکل رہا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کی عزت سلامت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قاتل یہ چاہے کہ اسے دوسروں کی جان کے ساتھ کھیلنے دیا جائے اور اس کی اس پر پکڑ نہ ہو تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں، کیونکہ اگر اس کو اجازت دی جاتی ہے تو دوسرے کی جان سلامت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے پاس بھیجی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ انسان کا دین سلامت رہے، یعنی جو بھی حدود اور پابندیاں لگائی گئی اس میں کہیں دین کی سلامتی ہے، کہیں عزت کی سلامتی ہے، کہیں حسب نسب کی سلامتی ہے۔ مثلا زنا کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تاکہ لوگوں کا حسب نسب سلامت رہے۔ اسی طرح شراب کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟
تاکہ انسان کی عقل سلامت رہے. تو یہ تمام چیزیں جو بظاہر دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت مشکل احکامات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی سلامتی کے لیے ہی السلام نے بھیجے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے سلامتی اور عافیت کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے اندر محبت بھی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اس کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، وہ ہمیں ناروا عذاب دینے والا نہیں، وہ ہمیشہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اور جب وہ سراسر خود سلامتی ہے اور پرفیکٹ ہے اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو اسے اپنے بندوں کے اندر بھی ایسی صفات دیکھنی ہے کہ جو انہیں عیوب سے پاک کریں. ہمارا دین جہاں ہماری دنیا کی سلامتی کا ذریعہ ہے، اور اس میں پائے جانے والے احکامات جو بظاہر نفس پر بھاری اور مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے دراصل سلامتی کا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دین ہماری آخرت کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہے. جب ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو وہ موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد امن اور چین میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا. اور اس دن جب ہر طرف ایک بہت بڑی آفت چھائی ہوئی ہوگی، انبیاء علیہم السلام سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی پشت پر پل بنا کر ایک راستہ بنایا جائے گا جس کو عام طور پر پل صراط کہا جاتا ہے. تمام پیغمبر اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے. میں پہلا رسول ہوں گا جس کو اپنی امت کے ساتھ اس پل پر سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہ گزرے. سب کو وہیں سے گزرنا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے بھی اس پل کا سفر کرنا ہے. تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ گزروں گا. اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اور بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے. یعنی وہ بھی ایک بہت گھبرا دینے والا، پریشان کن مرحلہ ہوگا کہ جب وہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز وہ پل ہے کہ جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا. تو ایک اور روایت میں بھی آتا ہے صحیح مسلم کی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے، رب سلم سلم، اے رب سلامت رکھ، اے رب سلامت رکھ. یعنی انسان اس گرنے سے، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر لگا ہوا ہوگا، تو کوئی ذرا بھی اگر لغزش کھایا یا جس کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ پھر سلامت نہیں رہ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا میں تو ہم پر خیر بہت سارے احسانات ہیں ہی، قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے ان کے بہت سے احسانات ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر جب ان کی امت گزر رہی ہوگی تو سراسر سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں چلنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اور اپنے آپ کو پل صراط سے گھسیٹتے ہوئے گزارے گا. اس کی اور بھی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. کچھ لوگ پانی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ اونٹوں کی رفتار سے، کچھ پیدل چلنے والوں کی رفتار سے. اور یہاں جو بتایا گیا کہ ایک شخص اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا، یعنی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اتنا بوجھل ہوگا کہ چل بھی نہیں سکے گا اور گھسٹ گھسٹ کے وہ پل پار کر رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے ہول، اس دن کی گھبراہٹوں اور اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. لیکن اس کے لیے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، دین اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ضروری ہے تاکہ ہم یہاں اور وہاں دونوں جگہ سلامتی پا سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تو سلامتی کی دعا کرتے ہی تھے، ہر مہینے کے آغاز میں بھی سلامتی کی دعا کرتے. جب چاند دیکھتے تو فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ ہم پر اس چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی جب انسان نئے چاند کو دیکھے تو سلامتی مانگے، جیسے کوئی نیا دن شروع ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم نماز کی حالت میں بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. یعنی ہم جیسے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں اور درود بھیجیں، تو ہم ہر نماز کے اندر ہی یہ دعا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
کہ تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، حالانکہ آپ سب سے زیادہ نیک تھے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق سلامتی کی دعا خاص طور پر پڑھیں، اور التحیات پڑھے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی تو شعوری طور پر بھی پڑھا کریں۔ اور پھر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، یعنی جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں پچھلے دور میں یا اب ہیں یا آنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ عام طور پر جیسے ہم اپنے سوشل لائف میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو وہ انہی کو کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر وہ سب شامل ہیں جو پیچھے گزر چکے یا جو آج موجود ہیں اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں، کہ اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں تو ان سب کو سلامت رکھ۔ حتیٰ کہ جب ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور وہ دفن کر دیا جاتا ہے تو دوسرے مسلمان پہ لازم ہے کہ اگر وہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو بھی ان کے لیے سلامتی کی دعا کرے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، اور ہم تم سے انشاءاللہ ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ تو گویا اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو سلامتی دیں اور سلامتی کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا اثر یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لیتا ہے اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے سے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور تمام انسانوں کو۔ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی انسان ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے دوسرے ہرٹ ہوں۔ پھر اسی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان صرف زبانی کلامی باتیں ہی نہ کرے بلکہ اس کے ایکشنز ایسے ہوں کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ مثلاً کسی کو امان دی ہے تو اسے دھوکہ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو پہلے اس کی جان کی امان دے پھر اسے قتل کر دے تو قیامت کے دن اسے دھوکے کا جھنڈا دیا جائے گا، یعنی سب دنیا کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا کہ یہ شخص دوسروں کو دھوکہ دینے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا، وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کے کولیگز، اس کے ساتھی، اس کے آس پاس والے اس کے شر سے نہ بچے ہوئے ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے سلامتی کا ماحول نہیں پیدا کرتا تو وہ خود کیسے سلامت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کی شفاعت کی کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اس چیز کے اہل بنائیں ان اعمال کے ذریعے جو سلامتی کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام اور صفت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم سلامتی کو عام کریں اور باہم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا ہے، تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ یعنی جس وقت بھی ایک شخص دوسرے کو السلام کہتا ہے تو گویا وہ اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، وہ ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خوبصورت لفظ، ایک خوبصورت تحفہ بھیجا ہے کہ جس کو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہیں تو ہمارے لیے بھی سلامتی ہوگی اور دوسرے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم پر سلام ہو اور پھر اس کے بعد اس کو کسی قسم کی تکلیف دیں یا اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ گویا سلام ایک ڈھال ہے کہ جو انسان کو دوسرے انسان تک تکلیف پہنچانے میں ایک روک کا کام دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام تسلموا، تم سلام پھیلاؤ سلامت رہو گے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی سلامت رہے اور دوسرے بھی سلامت رہے تو انہیں سلام کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ ابو الدرداء سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام کی تعلو، سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر سلام ہی ہے۔ پھر مسلمان کی گفتگو کا آغاز بھی سلام سے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کیا جائے۔ اور پھر صرف ملاقات کے وقت ہی سلام نہ کیا جائے، جدا ہوتے وقت بھی سلام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص
کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو تو سلام کرے، اور دوسرا سلام پہلے سلام سے کچھ کم نہیں، یعنی دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اسی طرح صرف السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی، جو اس میں ان دو مزید دعاؤں کا اضافہ کرتا ہے اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی قربت تلاش کر رہا ہوتا ہے، یعنی سلام کرنا محض ایک رسمی یا رواجی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو کون پہلے سلام کرے؟ پہل کس کو کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا جو ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا، یعنی جو سلام کرنے میں پہل کر جاتا ہے وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کو ایک خاص تعلق ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی پائے گا۔ پھر یہ ہے کہ سلام پہلے کرنے میں اجر میں بھی سبقت لے جاتا ہے انسان، یعنی دونوں کو اگرچہ ثواب ملتا ہے لیکن جو پہل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، اور یہ مفت میں نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے جس پر کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت ایک مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30، یعنی پہلے کو 10، دوسرے کو 20 اور تیسرے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو انسان جتنی چاہے اپنے لیے نیکیاں بڑھا لے۔ سلام صرف نیکیاں بڑھانے ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، یعنی باہم محبت ایمان کا ذریعہ ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اس پہ عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، یعنی جب کثرت سے سلام کرو گے تو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ صرف بڑوں کو ہی نہیں، صرف اپنے جیسوں کو ہی نہیں، بلکہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کہیں باہر جاتا ہے تو سلام کرتا ہے لیکن گھر والوں کو سلام نہیں کرتا، تو گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ ابو امامہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، یعنی اپنے ہی گھر والے ہیں، اپنے ہی پیارے ہیں، لیکن ان کو بھی دعا دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرٹیسی کے طور پر یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنانے کے لیے، بے تکلفی لانے کے لیے یہ کلمہ دہرایا جائے، نہیں۔ جو شخص گھر والوں کو سلام کرتا ہے وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا، اللہ اس کا ضامن، اور تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ضامن ہے، اس کا بھی مددگار ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر گھر خالی ہو تو بھی سلام کرو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، السلام علینا، یعنی اور کوئی نہیں تو اپنے آپ ہی کو سلام کرے۔ پھر اسی طرح اگر گھر میں کوئی سو رہا ہو تو ہلکی آواز سے سلام کرے، تاکہ یہ نہیں کہ زبان سے تو سلامتی بھیج رہا ہے لیکن اس کو دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کیا جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، بحث ہو جائے، یا کوئی لا علم شخص کوئی ناروا بات کرے تو اس کو بھی سلام کر کے انسان ایک طرف ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اور ان سے اعراض برتتے ہیں۔ پھر یہ کہ سلام جو ہے وہ ناراضگی دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور جب کبھی باہم رنجش ہو جائے یا کوئی تعلقات میں کمی بیشی ہو جائے تو اس وقت بھی اس تعلق کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے سلام ایک بہت ہی خوبصورت طرز عمل ہے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام جو تھے وہ باہم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرتے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی درخت کے اوٹ کے پیچھے ہوتا پھر سامنے آتا تو پھر سلام کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دو، اور اس معاملے میں صرف یہ نہیں کہ کرنے کی فضیلت بتائی گئی، جو نہ کرے اس کو ناپسند بھی کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، یعنی جو کھل کے سلام نہیں کرتا یا شوق سے سلام نہیں کرتا یا سلام کرنے کو اپنی عادت نہیں بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، یعنی جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ سے مانگتا نہیں۔ اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے،
یعنی کہ اس کے منہ سے سلامتی کی دعا نہیں نکلتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے. اپنے اس نام کی برکت سے وہ ہم سب کے اندر بہترین اخلاق پیدا کرے اور ہمیں سلام کی عادت عطا کر دے.